اللہ نے بلی کو کیوں بنایا؟ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی حکمت کی ایک نشانی بلی کی تخلیق بھی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب پانی کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے اور پرندوں کو سوار کیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی محفوظ رہے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، کشتی پانی میں چلنے لگی، لیکن کشتی میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چوہے کشتی میں پھیل گئے، وہ اناج کو نقصان پہنچانے لگے اور کشتی کے تختے بھی کترنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان چوہوں کے شر سے بچا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، شیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو شیر زور سے چھینکا۔ اسی چھینک سے شیر کی ناک سے ایک نر اور ایک مادہ بلی نکل آئی۔ وہ دونوں بلیاں کشتی میں کود گئیں اور کشتی کے سارے چوہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یوں اللہ کی حکمت سے بلیوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے بلی کو کیوں بنایا؟ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی حکمت کی ایک نشانی بلی کی تخلیق بھی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب پانی کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے اور پرندوں کو سوار کیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی محفوظ رہے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، کشتی پانی میں چلنے لگی، لیکن کشتی میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چوہے کشتی میں پھیل گئے، وہ اناج کو نقصان پہنچانے لگے اور کشتی کے تختے بھی کترنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان چوہوں کے شر سے بچا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، شیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو شیر زور سے چھینکا۔ اسی چھینک سے شیر کی ناک سے ایک نر اور ایک مادہ بلی نکل آئی۔ وہ دونوں بلیاں کشتی میں کود گئیں اور کشتی کے سارے چوہوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یوں اللہ کی حکمت سے بلیوں کو پیدا کیا گیا۔